اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ ان معاملات کے حوالے سے خود کوئی اچھا اور بہتر فیصلہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ان کو مالی حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران مراد پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو اور اپنے سینئرز کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران ان کی سینئرز اور ان کے اعلیٰ افسران کے ساتھ کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دفتری ماحول، دفتری معاملات ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ افراد جو سرکاری نوکری کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اس اشرے کے دوران ان کا ان معاملات کے حوالے سے کوئی سبب بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور آپس میں محبت، خلوص بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر آپ کا شریک حیات آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس اشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس اشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی خاصا خوش آئند رہنے والا ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کی 21 سے 25 تاریخ کے دوران ان کو چاہیے کہ ان معاملات کو لے کر چلیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورال اگر کاروباری معاملات کی بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت ان کی کاروباری صورتحال اور کاروباری معاملات میں خاصی مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اور اچھے کاروباری صورتحال سے ان کا واسطہ رہے گا۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اس سٹون کا ضرور استعمال کریں۔ سٹون کی خریداری کے لیے ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ذاتی حوالے سے کسی قسم کی مشاورت چاہتے ہوں یا وظائف وغیرہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے دوران جہاں برج اسد والوں کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ اچھا اور مثبت صورتحال سے واسطہ رہے گا، وہاں ان کے کچھ اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس اشرے کے دوران ان کی گفتگو کی صلاحیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ اچھے اور خوش اخلاق طریقے کے ساتھ ملتے اور تعلقات بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی خواہشات اور امیدوں کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کے اندر بیرون ملک جانے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ کچھ ورکنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو کئی ایک مثبت صورتحال سے واسطہ رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جنہوں نے کسی کو کوئی رقم ادھار یا قرض کے طور پر دے رکھی تھی، ان دنوں میں اگر واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ چیز، وہ اشیاء، وہ رقم آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران برج اسد والوں کو چاہیے کہ اپنی چیزوں، اپنی اشیاء کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر یہ سفر کے لیے جاتے ہیں تو ان دنوں میں بھی اپنی چیزوں کا بہت احتیاط رکھیں، کیونکہ سامان کے گم ہونے، چوری ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اشرہ آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ وظیفہ ہے چاروں کل کا۔ روزانہ آپ نے چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سبزی کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو سن رہے ہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 دسمبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔